الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، انسان کے ساتھ دنیا اور آخرت کے جو حالات ہیں، اچھے یا برے، ان کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال جیسے ہوں گے حالات ویسے ہوں گے. اعمال اچھے ہیں تو حالات بھی اچھے ہوں گے. اعمال برے ہیں تو حالات بھی برے ہوں گے. چاہے وہ دنیا کے حالات ہوں، چاہے مرنے کے بعد کے حالات، خبر کے حالات ہیں، حشر کے حالات ہیں، جنت و دوزخ کے حالات ہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد کی زندگی جہاں تک اللہ پاک فیصلے کریں گے جنت و دوزخ کے، وہاں تک کے جو بھی حالات ہیں ان کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو یہ سارے حالات اچھے ہوں گے. اعمال برے ہوں گے تو یہ سارے حالات برے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اس کی سنت ہے. یہ سنت کوئی بدل نہیں سکتا. یہ سنت صرف محض دعاؤں سے بدل نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کا تعلق اعمال سے رکھ دیا ہے تو تعلیم یہی ہے کہ اپنے اعمال سنوارو، اپنے اعمال اچھے کرو. اپنے اعمال اچھے ہوں گے تو بہت جلد ہمارے حالات سدھر جائیں گے. جو بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعمال سے بدل سکتے ہیں. کیوں؟ حالات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. انسان حالات کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حالات کے مالک ہیں. وہ جب چاہتے ہیں جس پر جو حالات چاہے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اللہ نے اعمال سے جوڑ دیا ہے. تو ہمارے جو حاکم ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں،
یہ بھی ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو یہ لیڈر بھی اچھے ہوں گے، یہ گورنر بھی اچھے ہوں گے، یہ حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو یہ لیڈر، یہ حکمران، یہ گورنر، یہ جو بھی ہیں یہ بھی برے ہوں گے۔ تو انسان اپنے اعمال کو خراب کر لے اور گالیاں لیڈروں کو دے، اپنے حالات، اپنے اعمال خراب کر لیں اور لیڈروں کی برائی کرے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں ہیں۔ فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی لیڈر آتے ہیں، جو بھی گورنر آتے ہیں، جو بھی حکمراں آتے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ تمہارے اعمال کے نتیجے سے یہ لوگ تمہارے اوپر حکم کریں گے، حکومت کریں گے۔ تو فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے احکام، یہ حکام ہیں، حاکم ہیں، تمہارے امیر ہیں، تمہارے لیڈر ہیں۔ چنانچہ اپنے اعمال کو صحیح کرو، اپنے عقائد کو صحیح کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، اپنے روزانہ کے معاملات کو صحیح کرو، اپنا لین دین صحیح کرو، اپنا معاملہ صحیح کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ حالات کو ضرور بنائیں گے۔ کیوں؟ حالات کے مالک اللہ ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے بگاڑ دے، جب چاہے سنوار دے۔ لیکن ایک سنت ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، وہ جب چاہے بنا بھی سکتا ہے، جب چاہے بگاڑ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک سنت برقرار رکھی، ایک قانون بتایا کہ یہ حالات سنوریں گے تمہارے اعمال کے سنورنے سے، یہ حالات بگڑیں گے تمہارے اعمال کے بگڑنے سے، تمہارا عقیدہ بگڑے گا، تمہارا ایمان بگڑے گا، تمہارا یقین بگڑے گا، تمہارے اعمال بگڑیں گے تو حالات تو یقیناً بگڑنا ہی ہے۔ لیڈروں کا بگڑنا یقینی ہے، حاکموں کا بدلنا یقینی ہے، اور امیروں کا برا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہیں، ہمارا ایمان و یقین صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کرے، اپنے ایمان و اعمال کی درستگی کرے۔ جب تک ہماری زبان صحیح نہیں ہوگی تب تک ہمارے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، زبان میں ایک، دل میں ایک، نیت میں کچھ، زبان میں کچھ، اس طرح کے جھوٹی باتیں کرنا، دھوکے بازی دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ نیتوں سے جو بات زبان میں آتی ہے وہی باتیں ہمارے حالات کو بناتی ہیں یا بگڑتی ہیں۔ نیت اچھی ہے تو زبان سے نکلنے والی بات اچھی ہے، نکلنے والی زبان سے وہ بات اچھی ہے تو اعمال بھی اچھے ہیں، اور اعمال اچھے ہیں تو حالات بھی اچھے ہیں۔ یہ تعلق ہے ایک سے ایک کا، ہر ایک کا ایک دوسرے سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہوگی تو زبان سے نکلنے والے بول اچھے ہوں گے، اور بول اچھے ہوں گے تو اعمال اچھے ہوں گے، اور اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے۔ یہ ایک سے ایک دوسرے کا اتنا تعلق ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہاری نیت بری ہو، اعمال اچھے ہوئے ہوں، اور اعمال اچھے ہوئے ہوں، حالات بھی اچھے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ نیت بری ہے تو اعمال بھی برے، اعمال برے ہیں تو حالات بھی برے ہیں۔ تو ان حالات کے ذمہ دار خود عمل کرنے والے ہیں، خود ایمان والے ہیں، خود مسلمان ہیں، اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ کہ ایک مسلمان کی نیت ٹھیک نہیں، ایک مسلمان کا ایمان صحیح نہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ اعمال بگڑے، اور اعمال بگڑنے سے ہم یہ حالات بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، قحط سالی ہے، پریشانیاں ہیں،
ہر طرح سے مسلمانوں کو ہراساں اور ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، یہ جو بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے بارے میں کچھ بھی بکنا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے ایمان و اعمال کی درستگی کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحیح نہیں ہے، میرے اعمال صحیح نہیں ہے، گلا شکوہ کسی اور سے کرنا یہ حماقت ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سامنے والا طاقتور ہے کہ کمزور ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سامنے والا اچھا ہے کہ برا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہماری زندگی ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی اعمال کے ساتھ گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ یہی حضرات صحابہ کی شان ہوا کرتی تھی کہ وہ سامنے والے کی نہ طاقت دیکھتے تھے، سامنے والے کی نہ کمزوری دیکھتے تھے، سامنے والے کو نہ برا کہتے تھے نہ کچھ کہتے تھے، انہیں تو بس اپنی زندگی پر نظر تھی۔ میرے حالات ٹھیک ہیں، میرے اعمال صحیح ہیں، سامنے والے کی طاقت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 آدمیوں کا مقابلہ کرنے اکیلے کھڑے ہو گئے۔ 200 آدمی ہیں، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 200 آدمی کافر ہیں، مردہ ہیں، اور میں ایک آدمی ایمان والا زندہ ہوں، 200 مردوں کے لیے ایک زندہ کافی ہے۔ اپنے حالات کا جائزہ، اپنے اعمال کا جائزہ کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں دین اسلام پر جمع ہوا ہوں، میں سچا پکا مسلمان ہوں، تو میری طاقت 200 کے اوپر بھاری ہے۔ 200 نہیں، 2000 بھی آ جائیں، 20,000 بھی آ جائیں، وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنی زندگی دیکھتے تھے۔ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، تو یہ 200 کی کیا حیثیت ہے؟ تو سامنے والے کو دیکھ کر نہ ڈرتے تھے، نہ سامنے والے کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ سامنے والا کمزور ہے، ہم کافی ہیں۔ ذرا برابر بھی کبھی صحابہ میں ایسی کبھی کیفیت طاری ہوتی، جیسے غزوہ حنین میں ہوا تھا کہ غزوہ حنین میں صحابہ کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں، تو اللہ نے کایا ایسا پلٹا کہ یہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی شکست کھانی پڑی۔ جب صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم آج تک سامنے والے کی نہ کمزوری پر لڑے ہیں، نہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر لڑے ہیں، ہم نے آج تک جو بھی لڑا ہے وہ ایمان کی طاقت سے لڑا ہے، اعمال کی طاقت سے لڑا ہے۔ آج ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے سامنے والے پر ہنس دیا کہ وہ کمزور ہے، ہم زیادہ ہیں، تو اللہ نے تختے پلٹ دیے، کایا پلٹ دیا۔ تو اللہ نے مسلمانوں سے یہی مطالبہ کیا کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، سامنے والے کو مت دیکھو کہ کمزور ہے کہ طاقتور ہے، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ چاہے سامنے والے 120 کروڑ ہوں، چاہے 100 کروڑ ہوں، چاہے 1000 کروڑ ہوں، اور تم کم ہو، 20 کروڑ ہو، 25 کروڑ ہو، کتنے بھی ہو، لیکن ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مومن ہو، یہ 100 کروڑ پر بھاری تم ہی ہو۔ یہ 100 کروڑ پر یہ 20 کروڑ مسلمان بھاری کب ہوں گے؟ جب سچے پکے مسلمان ہوں گے، اعمال سنور جائیں گے، ایمان سنور جائے گا، یقین بن جائے گا، تو یہ 100 کروڑ پر 20 کروڑ بھاری ہیں۔ ہاں، اب اندازہ لگاؤ، یہ جو 20 کروڑ مسلمان ہمارے ملک میں بستے ہیں، اس میں اکثر مسلمانوں کی تعداد دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اعمال سے دور ہے۔ اس کے باوجود بھی 100 کروڑ لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، وہ سکون سے نہیں سو رہے ہیں، پریشان ہیں 20 کروڑ سے۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ 20 کروڑ مسلمان سچے پکے نمازی بن جائیں، سچے پکے دیندار بن جائیں، سچے ایمان کے اسلام کے علم بردار بن جائیں،
تو وانتم الاعلون کا جو اعلان ہے اللہ کا سچ ہے کہ جھوٹ ہوگا؟ بالکل صحیح اعلان ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ وانتم الاعلون، تم ہی بھاری ہوں گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے اوپر کوئی بھاری نہیں ہو سکتا۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے پکے ایمان والے ہوں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی اس وقت کی ضرورت یہی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنے یقین کو بنائے۔ اعمال اور ایمان یہ دو چیزیں بن جائیں گی، حالات خود بخود بن جائیں گے۔ یہ لیڈران، یہ حکمران، یہ جو بھی ہے یہ صحیح آئیں گے، ایمان والوں کے ہمدرد آئیں گے، ایمان والوں کے سامنے ان کا کوئی نہیں چل سکے گا۔ اللہ ایسے حالات لائیں گے، حالات اللہ نے کئی واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ غزوہ جو خندق کا غزوہ پیش آیا تھا، اس میں آپس میں مڑ بھیڑ کی نوبت تو نہیں آئی، جنگ نہیں ہوئی آمنے سامنے کی، لیکن اللہ نے حالات ایسے بنائے وہ خود مارے خوف کے بھاگ گئے۔ وہ خود اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ اس وقت مسلمان کم تعداد میں تھے اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اگر مڑ بھیڑ ہوتی تو بظاہر اسباب کے طور پر دیکھا جائے تو ایک مسلمان بھی نہیں بچتا، لیکن سارے کے سارے ایمان والے تھے، سچے پکے اعمال پر جمے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ تو اللہ نے حالات ایسے بنائے، آندھی بھیج دی، تیز ہوا بھیج دی، سردی بھیج دی، ایسے حالات بنائے کہ وہ خود مارے گھبراہٹ کے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ایسے حالات کئی تاریخی واقعات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو ان تاریخ کا مطالعہ کرو، ان تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، یہ کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کس کے ساتھ؟ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہوتا جو صبح 10-11 بجے تک بستروں میں خراٹے مار کے سوتے ہیں، ان کے ساتھ ہرگز اللہ نہیں ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو راتوں میں بستروں کو چھوڑ کر اللہ اللہ پکارتے ہیں، اللہ اللہ بلاتے ہیں، ایسے ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور وہ مسلمان جو صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے اور یہ خراٹے لے کے سو رہا ہے، اور صبح 12 بجے 11 بجے اٹھ رہا ہے اپنا بستر جھاڑ کے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تو میری مدد کر دے، یا اللہ میرے ساتھ ہو جا، تو کیسے ساتھ ہو جائے؟ کبھی زندگی سوچی ہم نے ہماری کہیں سے گزر رہی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم صرف بولنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ صحابہ دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رات میں مسلح پر سوار ہوتے تھے، اور ہم نہ دن میں گھوڑے پر سوار ہونے نہ رات میں مسلح پر سوار ہونے، سب سوار ہیں تو بستر پہ سوار ہیں۔ ہمارا دن کا 1/3 حصے سے زیادہ وقت بستر میں لگ رہا ہے، بستر میں گزار رہا ہے۔ اب بتاؤ جو مسلمان بستروں میں لیٹا رہے، پڑا رہے، وہ بزدل نہیں ہوگا تو کہاں سے طاقتور جوان مرد ہوگا؟ بزدل ہی تو ہوگا، بزدلی آئے گی، ڈر آئے گا، ہمت حوصلے پست ہوں گے، کبھی بھی ایسے آوازوں پر ہم ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کے زندگیوں سے اندازہ ہوگا کہ یہ ایسی زندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کی۔ صرف بولنے کے لیے، کہنے کے لیے، فخر سے سر اونچا کرنے کے لیے واقعات نہیں ہیں، ہمیں خود کو اس طرح بنانے کے لیے واقعات ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی اللہ ہے، یہ نہیں کہ وہ دور میں تھا نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کب تک ہے؟ ہمیشہ ہے، حی قیوم، وہ زندہ ہے، اسے موت کیا، نیند کیا، اونگ تک نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند چھوتی ہے نہ اونگ چھوتی ہے، وہ اونگتا تک نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب بندے بول رہے یا اللہ تو حالات دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا، کہاں چلا گیا؟ تو بولے میرے بندے تو پہلے اپنے اعمال تو دیکھ، اپنے کام تو دیکھ، اپنے کرتوت تو دیکھ، میں تو زندہ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، کب تیرے اعمال تیرے بنیں گے، تیرا ایمان بنے گا۔ تو ذرا بستر کو چھوڑ، راتوں میں مجھے پکار،
پھر دیکھ تیری بات کو سننے کے لیے میں کیسے آتا ہوں. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا جب میرا بندہ رات میں اٹھتا ہے، رات کے آخری پہر میں، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے تیزی کے ساتھ دینے کے لیے آتا ہوں. میرے دینے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہے، تیرے اپنے کو بنانے میں دیر ہے. یا اللہ تو توفیق دے. توفیق کب دیں گے اللہ؟ جب میں ارادہ کروں گا، جب میں نیت کروں گا، جب میں ہمت کر کے قدم اٹھاؤں گا، تب اللہ کی توفیق ملے گی. ورنہ جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے، قدم نہیں اٹھاتے، اللہ توفیق نہیں دیتا. اللہ کب توفیق دیتے ہیں؟ جب میں ارادہ کروں، نیت کروں اور قدم بڑھاؤں آگے، پھر اللہ توفیق دیتے. ہم دنیا کے تمام کاموں میں نیت بھی کرتے ہیں، قدم بھی اٹھاتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جب نیک کاموں کا نمبر آتا ہے، نماز کا نمبر آتا ہے، دین کی بات آتی ہے، تو بولے حضرت دعا کرو اللہ توفیق دے. اللہ توفیق کب دیں گے؟ پہلے آپ ارادہ تو کرو، پہلے قدم تو بڑھاؤ، پہلے آگے تو بڑھو. اب یہاں آ کے معصوم ہو جاتے ہیں. حضرت دعا کیجیے اللہ توفیق دیا تو کریں گے. اللہ توفیق دیں گے بھائی. جس طرح تمہارے دنیا کے کاموں میں اللہ توفیق دے رہا ہے، کیا ہم نے کیا سمجھ لیا صرف نماز کی ہی توفیق ہوتی ہے، صرف روزے کی ہی توفیق ہوتی ہے؟ نہیں، دنیا کے ہر کام میں اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی توفیق نہیں ملتی، ہم کر نہیں سکتے. توفیق کا مطلب کیا ہے؟ یہ توفیق کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کہ ایک ہوائی طور پر آئے دل میں اترے. نہیں، توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو اعمال کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب دیتے ہیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں. توفیق کا معنی یہی ہے، توجیہ الاسباب نحو المطلوب. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کے کرنے کے لیے جو اسباب چاہیے اللہ وہ اسباب دیتے ہیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں. توفیق کی تعریف ہی یہی ہے، توجیہ الاسباب نحو المطلوب. جو مطلوب کام ہے آپ کا، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، دھندا کرنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کے کرنے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے، جو اسباب کی ضرورت ہے، اللہ وہ اسباب دیتے ہیں. ان اسباب کے مہیا کرنے کو توفیق کہتے ہیں. یہی مطلب ہے توفیق. یہ توفیق کوئی غیبی چیز نہیں ہے، یہ کسی خاص اللہ والے کو ملتی ہے، ہمیں نہیں ملتی. ارے ہر بندے کو ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے. توفیق اسی کو کہتے ہیں. توفیق صرف دین کے ساتھ خاص نہیں ہے، نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. توفیق کا معنی ہے بندے نے جو کام کا ارادہ کیا اس ارادے میں اللہ اسباب دے دیتے ہیں، یہی توفیق. لیکن ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کرنا بھی نہیں کرے تو نہیں ہوتا بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں. لیکن نماز کا نمبر آتا ہے، دین کا نمبر آتا ہے، دعا کرو حضرت اللہ توفیق دے. ارے بھائی ارادہ کرو، کوشش کرو جیسا دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے ہیں. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کی، اپنے ایمان کو بنانے کی. یہی وقت کا تقاضا ہے. جب تک ہم اپنے اعمال نہیں بنائیں گے، نہیں سنواریں گے، تب تک میرے بھائیوں ہمارے حکمران نہیں بدلیں گے، ہمارے حاکم، ہمارے امیر، ہمارے جو گورنر لیڈر ہیں وہ نہیں بدلیں گے. فرق نہیں پڑتا کہ وہ حاکم یا لیڈر کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حاکم کے بدلنے کا تعلق میرے اعمال سے بدلنے کا ہے. میرے اعمال کا اثر پڑتا ہے اس حاکم پر، میرے اعمال کا. جب تک میرا عمل صحیح نہیں ہوگا اس سامنے والا نہیں بدلے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے جو مسلمانوں میں علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ کسی پارٹی کا نام لیتے ہی نہیں ہیں کہ بھی وہ فلاں پارٹی اچھی ہے یا فلاں پارٹی خراب ہے. وہ ایک نظریہ ہے، ایک ذہنی چیز ہے، لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ فلاں پارٹی خراب ہے، فلاں پارٹی اچھی ہے. ہمارے حاکمین کے حالات کا تعلق پارٹیوں سے نہیں ہے. ہمارے حاکم اور لیڈران کا تعلق ایک ایک مسلمان کے ایک ایک عمل سے ہے. اس بات کو سمجھو. پہلے یہ ووٹ دینا، ووٹ ڈالنا ایک ظاہری سبب ہے، ضرور ڈالنا چاہیے، یہ حق ہے ہمارا.
ایک بھی مسلمان اگر ووٹ نہیں ڈالتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کی آج کی تاریخ میں 18 سال ہو گئے اور وہ ووٹ کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد اس زمین پر جتنے بھی ظلم ہوں گے، اس ظلم کا وبال اس ووٹ نہیں دینے والے کے اوپر ہوگا کہ تو نے ووٹ کا استعمال نہیں کیا، تیری وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ اگر ہم نے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے تو وہ ظالم نہیں آتا اور یہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ووٹ نہ دینے والے کے کندھے پر یہ وبال ہوگا کہ یہ جتنے ظلم ہو رہے یہ تیری وجہ سے ہو رہے۔ تو یہ ظاہری سبب ہے، ووٹ دینا چاہیے، ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ووٹ دینے کے باوجود بھی اس حاکم پر اثر پڑے گا میرے عمل کا، اس آنے والے لیڈر پر، اس آنے والے ایم ایل اے پر اثر پڑے گا میرے عمل کا۔ یہ ہے عمل حالات سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اعمالکم اعمالکم، تمہارے حاکم خود تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال کو بناؤ، مسجدوں کا آباد کرو، نماز پابندی سے پڑھو۔ ہم نے دیکھا رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی، بعد میں آنے والے کو باہر پڑھنا ہوتا تھا، اور اب سب برابر ہو گئے، مسجدوں کی وہی پہلی صف، دوسری صف، زیادہ سے زیادہ تیسری صف ہے، اس سے آگے کی صف بڑھتی نہیں، ختم ہو گئی۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ سب ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن سب نمازوں سے دور ہو گئے، غفلت آ گئی، اعمال کوئی پرانے رویے پر آ گئے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو سنوارو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز جان ہے مسلمان کی، نماز نہیں تو اسلام نہیں، نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ ہاں، یہاں تک فرمایا ائمہ نے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اب اسلام کا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ایک جان تھی ہماری، ایک پاور تھا ہمارا، ایک طاقت تھی ہماری، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ مدد کر، مسلمانوں کی مدد کر۔ ارے مسلمانوں، پہلے خدا کے دربار میں تو آؤ، خدا کے گھر کو جاؤ روزانہ 5 بار، یہاں آ کے مانگو، نمازیں پڑھو، اپنا ماتھا ٹیکو، پھر مانگو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ صرف صحابہ کے ساتھ، صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں خدا کے ساتھ جڑ جاؤں۔ میں خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں، اور خدا کو کہہ رہے اللہ تو ہمارے ساتھ جڑ جا۔ میرے بندے، میں تو ہوں تیرے ساتھ، تو آ پہلے میرے پاس۔ ہاں، کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ اس لیے اس وقت حالات بہت سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات بنے تو اپنی نیت، اپنے بول، اپنے اعمال صحیح کریں، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والے جو لیڈر ہوں گے، آنے والے جو حاکم ہوں گے، وہ صحیح ہوں گے۔ ہمارے حالات کے یہ جو بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اسکولوں کی تعلیم ہے، کالجوں کی تعلیم ہے، اور مسلمانوں کا جو شعار ہے، مساجدیں ہیں، مدارس ہیں، اور مسلمانوں کا اور جو شعار بہنوں کا جو پردہ ہے، یونیفارم ہے، لباس ہے، یہ جو بھی حالات ہیں، ان حالات پر اثر میرے ایک ایک آدمی کی وجہ سے پڑے گا۔ ووٹ کا بھی اثر پڑے گا، عمل کا بھی اثر پڑے گا۔ اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا تو وہاں کالج میں پڑھائے جانے والے نصاب پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم نے ووٹ نہیں دیا تو اسکول میں پڑھائے جانے والے سلیبس میں اس کا اثر پڑے گا۔ ہم نے ووٹ نہیں دیا تو ہماری بیٹیوں کے پردے پر اس کا اثر پڑے گا۔ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، آج غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دھرے نکل رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں محفوظ رہیں تو ووٹ کا استعمال کریں، اس آدمی کو ووٹ دیں جو اس کام کے لائق ہے، جو اس کام کا اہل ہے۔ ہم صرف اسلام کی بنیاد پر کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹ مسلمان ہے، اس کی بنیاد پر ووٹ ہرگز نہ دیں۔ صرف پارٹی کی بنیاد پر کہ یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ پارٹی ٹھیک ہے، وہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو صرف پارٹی کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں۔ جو امیدوار ہمارے حلقے سے، وارڈ سے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اس کام کا لائق ہے، اس کام کا اہل ہے، وہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہے، تب اس کو ووٹ دیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ بس
ہم نہ کسی امیدوار کا نام لیتے ہیں نہ کسی پارٹی کی نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کسی پارٹی کا نام بھی لیا جائے تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے، حضرت کیا کی پارٹی سے لے لی بھی کہ تاکہ ہاں کیا کہ لے لی حضرت اسے پارٹی، وہ فلاں پارٹی، یہ پارٹی بول رہے ہیں۔ ہم کوئی پارٹی کسی امیدوار سے نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، کوئی ہم سے ان سے لینے دینے کا تعلق، ہمیں جانتے بھی نہیں کہ کون ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جو امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ امانت دار ہے، وہ سچا ہے، اور وہ اس کام کا لائق اور اہل ہے۔ جو کام اس کی ذمہ داری میں آئیں گے ایک بطور ایم ایل اے ہونے کے، وہ کام انجام دے سکتا ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں۔ پچھلی جمعہ میں نے یہی کہا تھا کہ ووٹ ایک امانت ہے، اگر خیانت ہو جائے گی، غلط آدمی کو ہم نے، ایک نااہل آدمی کو ہم نے ووٹ دے دیا، آئندہ وہ جتنی خیانتیں کرے گا، جتنی بدامنی کے کام کرے گا، جتنا ظلم کرے گا، وہ میرے کندھے پر ہوگا، تو میرے ووٹ کی وجہ سے آیا ہے۔ میرے ایک کے کیا ہوتا حضرت؟ نہیں، میرے ایک کے ووٹ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک ایک ووٹ سے جیت ہار کے فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ تو میرے ایک ایک ووٹ سے یہ حالات پر فرق پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ ہمیں پارٹی دیکھنا ہے، نہ امیدوار کی ذاتی حیثیت دیکھنا ہے کہ یہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں ہے۔ سیاست کے اندر نہ مذہب دیکھا جاتا ہے نہ مسلک دیکھا جاتا ہے۔ سیاست کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس کا لائق ہے یا نہیں ہے، اور اس ذمہ داری میں وہ امین ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز دیکھنے کی۔ جس کو بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر یہ اشارہ دیا ہے کہ جس کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو سونپنے سے پہلے اس کے اندر یہ دو چیزیں دیکھنی چاہیے، ایک وہ اس چیز کا لائق اور اہل ہے یا نہیں ہے، اور اس ذمہ داری کے نبھانے میں وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں دیکھنا چاہیے، پھر اب ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ووٹ کا استعمال نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور ووٹ کا غلط استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں میں ایک طرح کا کنفیوژن بھی ہے، ایک طرح کی عدم ناواقفیت بھی ہے، نہیں مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے، کیسے دیا جائے، معلوم ہی نہیں ہے۔ بات تو بڑی اچھی بولی کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے لیڈران تو متحد ہوں۔ لیڈران متحد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جس پارٹی سے ان کو سیٹ ملے گی، وہ عہدہ ملے گا، وہ اس پارٹی میں بھاگنے کے لیے تیار ہے، پہلے وہ آپس میں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو تو بس اپنی سیٹ کی پڑی ہے، اپنے عہدے کی پڑی ہے، نہ مسلمانوں سے ہمدردی ہے نہ انسانوں سے ہمدردی ہے۔ کسی کو مطلب ہے تو اپنے سیٹ سے مطلب ہے، تو اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جس امیدوار کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ ہم جب بھی خاص طور سے ایک عام بھولا بھالا مسلمان جب مشین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے دو نشان ہوتے ہیں، خاص زیادہ زیادہ تین نشان ہوتے ہیں۔ ایک وہ پھول کا نشان ہوتا ہے، ایک ہاتھ کا نشان ہوتا ہے، ایک جھاڑو کا نشان ہوتا ہے، اور ایک پتے یا گھاس کا نشان ہوتا ہے۔ یہ چار نشانوں کو وہ دیکھتا ہے۔ پھول والا نہیں بھائی انہیں نکو، ہاتھ والا انہیں کیا بھی نہیں، اب اسے بھی نکو، جھاڑو والا انہیں وہاں کیا کی کر رہا ہے اسے بھی دے سکتے، گھاس والا اسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن کنفیوز ہوتے ہوتے آخر میں کیا کرتا ہے، ہاتھ کو دبا دینے کا آ جاتا ہے۔ ہمارا مسلمان ہاتھ کو دبائے آ گیا، اسے یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ میں جس وارڈ میں کھڑے ہو کر، جس حلقے میں کھڑے ہو کر ہاتھ کا نشان دبا رہا ہوں، اس کا جو امیدوار کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ اس کا لائق ہے یا نہیں ہے، یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک ہاتھ نشان دیکھا دبا دیا آ گئے۔ اتنی حماقت ہمارا مسلمان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو سمجھ بوجھ سے جان بوجھ کر جو ہے یہ تحقیق کرے، معلوم کرے کہ یہ اس کا اہل یا نہیں ہے۔ اور لیڈران سے بھی گزارش، ذمہ داروں سے بھی گزارش، جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے قوم کے دانشور ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اس تعلق سے رہبری کرے، شعور پیدا کرے، ان کو بیداری لائے، پتہ ان کو معلوم ہو کہ کون اس کا لائق ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ
امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ صحیح لوگ کھڑے ہوں گے، صحیح نتیجہ ظاہر ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ووٹ کا استعمال نہ کرنا بھی جرم ہے۔ ووٹ کا غلط استعمال کرنا، جیسا میں نے پچھلی جمعہ کہی تھی کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے گواہی کی، یعنی میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی یہ اس کا لائق ہے۔ دوسری حیثیت ہے سفارش کی، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ آدمی ووٹ یعنی ایم ایل اے بن سکتا ہے، یہ اس سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اپنی ایک حیثیت میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اس کی وکالت کر رہا ہوں، یعنی میں تو اس سیٹ پہ نہیں جا سکتا لیکن میری طرف سے یہ ایم ایل اے وکیل ہوگا، میرے جو بھی میرے لیے تعلق سے جو بھی فیصلے کرنے یہ ایم ایل اے کرے گا۔ تو ایک ہے گواہی کی، ایک ہے سفارش کی، ایک حیثیت ہے وکیل کی۔ 3 حیثیتوں سے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو تینوں حیثیتوں میں اگر ہم نے استعمال نہیں کیا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سفارش نہیں کی اور ہم نے گواہی نہیں دی۔ گواہی نہیں دینا یہ بھی جرم ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو گواہی دینے کے طاقت حیثیت رکھنے کے باوجود بھی گواہی نہ دے وہ گنہگار ہوگا۔ جس طرح شرک کرنا گنہگار ہے، شرک گناہ کبیرہ ہے، گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سفارش ہم کر رہے ہیں، اگر بھلے آدمی کی سفارش کریں گے آئندہ وہ جتنی بھلائیاں کرے گا، خیر کے کام کرے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اگر خدا نہ کرے غلط آدمی کی سفارش کی، آئندہ وہ جتنے غلط کام کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال میرے کندھے پر ہوگا۔ اس طرح وکیل ہم نے ایسے شخص کو بنایا جو اس کا اہل نہیں ہے تو اس کا وبال میرا گھر بھگتے گا، اس کی مصیبت، اس کا نقصان میری اولاد بھگتے گی، میری نسلیں بھگتے گی، اور میری بیٹی کو اس کے پردے پر فرق پڑے گا کہ ہم نے غلط آدمی کو وکیل بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑا نازک مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے ووٹ دینا کہ آپ گئے ایک بٹن پہ انگلی رکھ کے آ گئے، اتنا نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان ذمہ دار ہونے کا جو ہے اپنا ثبوت پیش کریں کہ یہ مسلمان صرف 500 میں 1000 2000 میں 3000 میں اپنا ووٹ نہیں بیچ سکتا۔ کسی کے لالچی وعدوں پر ہمارا مسلمان جھک نہیں سکتا۔ ایک مسلمان ذمہ دار ہے، وہ اپنے سمجھدار ہونے کا، ذمہ دار ہونے کا ثبوت پیش کرے، لالچ میں ہرگز نہ آئے۔ انہیں مکسی دیتا گتے، انہیں کوکر دیتا گتے، انہیں ربڑ دیتا گتے، انہیں یہ دیتا گتے، یہ چھوٹے موٹے چیزوں کے لالچ میں مسلمان کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک مسلمان کے لیے بلکہ ایک ہندوستانی شہری کے لیے کوکر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مکسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 10 کلو چاول کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 10 کلو آٹا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مسائل ادھورے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسائل ابھی بھی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ مسائل ہیں مسلمانوں میں، بلکہ پورے ہندوستانی شہروں میں تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں مہنگائی کا، بلکہ پورے ہندوستان ملک میں مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے بڑے بڑے مسائل کا کون حل کرے گا؟ کون اس کا لائق ہے؟ اس کا ووٹ دیں۔ صرف اتنی سی بات کہ وہ آپ کو ہر مہینہ 1000 روپے دے گا، ہر مہینہ 2000 روپے دے گا، یہ جو لالچی باتیں ہیں، یہ جو لالچ، حرص لالچ کی باتیں ہیں، اتنی سی باتوں پر ہمارا مسلمان بکنا نہیں چاہیے۔ ہمارا مسلمان سر کو نہیں جھکانا چاہیے کہ بھئی تو مجھے ہر مہینہ اتنا دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ وہ بعد میں بول دے گا محض ایک جملہ تھا، محض ایک وعدے تھے۔ اب وہ اپنے وعدے کی بات ہرگز آپ کو جواب نہیں دے گا۔ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا نا ہر مہینہ اتنا دینے کا، تو آپ کیا کریں گے، کیسا دیں گے؟ تو وہ جواب اس کا ہرگز نہیں دے گا، بلکہ وہ پچھلے والی حکومت پر ڈالے گا کہ یہ وعدے تو پچھلے والی حکومتوں نے بھی کیا تھا، یا انہوں نے وعدہ کیا، ان سے جا کے آپ نے پوچھا کہ ہم کو پوچھنے آ گئے۔ اس طرح کے دوسری حکومتوں پر ایک دوسرے پر یہ ڈالتے جائیں گے، اپنے وعدوں کا کبھی یہ جواب نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تک مسلمان ہو، ہمارا ہندوستانی شہری ہو، ان وعدوں کے بولے بسرے میں بہت بہل چکے، بہت بھٹک چکے۔ اب وہ وقت نہیں ہے بھٹکنے کا، بسلنے کا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھداری سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ایمان و اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے بول کی اصلاح کریں۔ بازاروں میں ہمیشہ یاد رکھو تمہاری کمائی کا فرق جو پڑتا ہے وہ تمہارے بول سے پڑتا ہے۔ تمہارے رزق کی برکت، تمہارے رزق کی نحوست تمہارے بول پر ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کے دھندا کر رہے، برکت ہرگز نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی۔
اگر آپ سچ بول کر دھندا کر رہے ہیں برکت اسی وقت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم وہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اعمال اچھے ہو جائیں گے تو یہ لیڈران چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ہمارے حق میں کوئی برا نہیں کر سکتے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں۔ اس طرح کی یہ بہت ساری باتیں ہیں، آپ اپنے سمجھداری کا ثبوت پیش کریں، عقل مندی کا ثبوت پیش کریں۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں 2-3 دن ہے، پیر کے دن ووٹ الیکشن ہونے والا ہے، تو اس الیکشن میں پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ خود اپنی ذات سے، اپنی مستورات کو لے کر، گھر والوں کو لے کر جائیں اور ووٹ ڈالیں ضرور، اور ووٹ کا استعمال کریں، ہرگز غفلت نہ برتیں۔ کیوں کو دیکھا لمبی لائن ہے، میں زندگی میں کام بھی لائن میں کھڑیا نہیں، میں یہاں کہیں کھڑوں بول کے آ جاؤں کو کام بھی کھڑے نہیں، ٹھیک ہے تمہیں بادشاہ تمہیں، لیکن آج تمہارا ایک بادشاہ طے ہونے والا ہے، تمہیں لیڈر، تمہیں یجمان، تمہیں آج تمہارا یجمان طے ہونے والا ہے، لائن میں کھڑنا ہی ہے۔ آج بڑے بڑے لیڈروں کو بھی کھڑنا ہے، بڑے بڑے یجمانوں کو بھی لائن میں کھڑنا ہے۔ کیوں؟ تمہارے اوپر ایک یجمان آنے والا ہے، وہ کون آئے گا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ووٹ کا استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، ہرگز غفلت نہ برتیں، کیئرلیس نہ رہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ میرا ووٹ صحیح جگہ استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں